اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المیامین. اما بعد، امیر المومنین کی نگاہ میں آخرت کی فضیلت کیا ہے؟ اب آخرت کو کیا اہمیت دی ہے میرا؟ یعنی میں 25 نکات بیان کروں گا آخرت کی فضیلت پہ. یعنی یوں عنوان بنے گا کہ 25 فضیلتیں آخرت کی حضرت علی علیہ السلام کی نگاہ میں. اس سے ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ آخرت کی عظمت کیا ہے، آخرت کی فضیلت کیا ہے، تاکہ انسان جو ہے وہ آخرت کو توجہ دے. یہ اس صورت میں ہوگا جب ہمارے سامنے روایت معصوم علیہ السلام ہوں گی، روایت امیر المومنین علیہ السلام ہوں گی. 25 فضیلت آخرت کی حضرت علی علیہ السلام کی نگاہ میں. اس کو اس طرح موضوع سے اگر ہم بنا لیں تو بہت اچھا موضوع بن جائے گا. اور اب ہم آتے ہیں اپنے موضوع پہ کہ دیکھیے، فلاح یعنی کامیابی چاہتے ہو تو ایک کام کرو. وہ 5 کام اس روایت اس آیت میں 5 کام. وہ 5 کام میں 5واں کیا ہے؟ آخرت پہ یقین. اچھا، اب سوال آخرت کیا ہے؟ یہ قیامت. ہاں، قیامت، وہی قیامت. ہاں، لیکن قیامت کہتے ہیں، قیامت یعنی وہ جو چیز جب برپا ہوگی اس کو ہم قیامت کہتے ہیں. لیکن آخرت وہ جب حساب کتاب، وہی بات، دونوں چیزیں سیم ہی ہیں. لیکن گفتگو یہ کہ اس آخرت کے لیے، یعنی اس قیامت میں جو فیصلہ ہوگا اس کا، یعنی وہ فیصلہ ہونے کے لیے ہمیں کیا کام کرنا پڑے گا؟ اس آخرت کو اہمیت دینا ہے. یعنی جہاں انسان، یہ جو انسان کی زندگی گزر رہی ہے، یہ ایک طرح سے مقدمہ ہے اس آخرت کے لیے. یعنی جہاں انسان کا فیصلہ ہونا ہے، جہاں انسان کو جنت ملنی ہے، جہاں انسان ائمہ معصومین کی بارگاہ میں ہوگا، خدا کی بارگاہ میں ہوگا، یعنی وہ تمام چیزیں ہوں گی. وہ کب ہوگا؟ جب یہ دنیا میں اپنا ایک ٹائم پیریڈ گزار لے گا. لیکن اس کو اس کا یقین ہونا چاہیے. جب اس کا یقین ہوگا تو دنیا کے اندر وہ کام کرے گا. بحث یہ ہے ساری کہ ہاں خدا نہ خاصا کوئی ایسا کوئی ہے مومن کہ بھائی میں نہ آخرت کو مانتا ہوں، میں کسی آخرت کو نہیں مانتا، تو میں کیوں اچھے کام کروں؟ یہ بھی ایسے لوگ ہوں، مل جائیں گے آپ کو ایسے لوگ. تو یعنی روایت معصومین اور قرآن کی آیات اس بات پہ دلیل ہے کہ کوئی وجود آخرت ہے، کہ جو انسان دنیا میں عمل انجام دے رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے، جو روایتوں میں آئے گا، کہا جا رہا ہے کہ یہ دنیا کے اندر تم کام کرو کس کے لیے؟ آخرت کے لیے. آخرت سوا کیوں؟ کہ پتہ ہے کہ مرنے کے بعد ایک مقام ہے جہاں انسان کو ہمیشہ رہنا ہے. تو یہ جب اس آخرت پر یقین ہوگا تو ہی انسان یہ عمل انجام دے گا. میں نے مثال دی آپ کو کہ خدا نخواستہ کوئی ایک آدمی کا کوئی شخص ایسا مل جائے، وہ کہ کون سی آخرت؟ ہم کسی آخرت کو نہیں مانتے، کچھ نہیں ہوگا، یہ سب خدا نخواستہ معاذ اللہ مثلا جھوٹ ہے، بس فریب ہے بس. لیکن یہ ممکن نہیں کر سکتے. ہاں، تو ہے ایسے لوگ. تبھی تو وہی جو بھی کرے، چاہے وہ خدا کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، شاید اللہ نہ کرے، ایسے بھی افراد ہو خدا کو مانتا ہو پھر بھی نہ کرے، ایسا نہ ہو. تو کہنے کا مقصد یہی ہے، تبھی خدا نے اپنی کتاب میں ان تمام چیزوں کو نازل کیا ہے، اپنے رسول پر کتاب نازل کی، اور تمام وہ چیزیں جو آخرت کے متعلق ہیں ان سب کو نازل کیا. امام بھیجا، ہادی بھیجے. کیوں؟ اسی لیے تاکہ انسان کو اس بات کا یقین آ جائے کہ مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے. انسان کو خوف کیا ہے؟ ابھی دیکھیں جو امیر المومنین علیہ السلام کی جو روایات آئیں گے، بھی جب روایت شروع کروں گا تو اس میں آپ کو بہت ساری چیزیں وضاحت ہو جائیں گی. ساری چیزیں ویسے تو روایت بہت ساری ہیں، میں نے 25 کا انتخاب کیا. اب اللہ ماشاء اللہ روایتیں دیکھیں، اب روایتیں آخرت کے متعلق روایت بہت ساری ہیں، تو میں 25 روایتوں کا انتخاب کیا کہ دیکھیں ان روایتوں کو اگر انسان اچھی طرح مطالعہ کر لے گا، اچھی طرح پڑھے گا، تو شاید ایک شکل اس کے نزدیک آخرت کا یقین مضبوط ہو جائے گا. اصل کیا چیز ہوتی ہے؟ انسان کے یقین کو مضبوط کرنا ہو. جب انسان قرآن پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، یہ روزے کیوں رکھ رہا ہے؟ خدا پہ اعتقاد مضبوط ہے کہ ہاں خدا ہے جسے حکم دیا، خدا ہے جو روزے کا اجر ثواب ہم کو روزے قیامت میں دے گا. اتنی انسان ہے کتنا بھوکا پیاسا رہ رہا ہے، کیوں رہ رہا ہے؟ حکم خدا کی وجہ سے. جب حکم خدا کی وجہ سے رہ رہا ہے تو خدا اس کا اجر و ثواب دے گا. یہ یعنی تمام جتنے اعمال ہیں یہ کس چیز کے اوپر دلالت کر رہے ہیں؟ کس پہ دلیل، کس چیز پہ دلیل ہے؟ اللہ کی وحدانیت. اور قیامت میں اس کا اجر و ثواب ملے گا. کوئی آپ سے پوچھا نماز کیوں پڑھنی ہے، کیا جواب ہے؟ اللہ کا حکم ہے. ٹھیک ہے، حکم خدا. اس کا کیا ملے گا آپ کو؟ آپ کو کچھ ملتا ہے؟ نماز پڑھ کر کچھ بھی نہیں ملا. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں،
آخرت کے لیے. آخرت میں اس کا اجر و ثواب ملے گا, اور اس کی برکات دنیا کے اندر بھی ہے, جو انسان کبھی محسوس کرتا ہے کبھی محسوس نہیں کرتا. اس کی نورانیت کبھی انسان محسوس کرتا ہے کبھی محسوس نہیں کرتا. تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ تمام چیزیں انسان کیوں ادا کرتا ہے؟ تاکہ حکم خدا پہ اعتقاد, آخرت پہ اعتقاد, جہاں کوئی مقام ہوگا مرنے کے بعد جو اللہ ہم کو اجر و ثواب دے گا. ٹھیک ہے, اب آتے ہیں امیر المومنین علیہ السلام کی گفتگو کہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں, میں تقریباً روایتیں حضرت علی علیہ السلام کی میں کیونکہ ہر بار ذکر نہیں کروں گا. پہلی چیز جہاں تو موقع ملا کیونکہ ذکر علی خود کرنا ثواب ہے, ذکر کرنا بھی ثواب ہے امیر المومنین علیہ السلام کا. دنیا کے حالات فرماتے ہیں, دنیا کے حالات اتفاق کے تابع ہوتے ہیں. دنیا کے حالات اتفاق کے تابع ہوتے ہیں اور آخرت کے حالات استحقاق کے تابع ہوتے ہیں. اب اس جملے کو سمجھنا ہے. اس جملے کو دیکھیے, میں صرف تشریح کروں گا, ریپیٹ بار بار کرنا میرے لیے مشکل ہوگا. ایک منٹ آپ لوگ صرف ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس میں بات میں لکھیے گا, ابھی صرف توجہ سے سنیں. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ تمام چیزیں لکھنا اگر ایک دوسرے سے پوچھیں گے تو مشکل ہوگا, کلاس ڈسٹرب ہوتی ہے. آپ ریکارڈنگ ہو رہی ہے بعد میں اس سے کاپی کر لیجیے گا تاکہ آپ اس کو سمجھ لیں. پہلے ساری چیزوں کو سمجھ لیں گے تو آپ کو بعد میں لکھنے میں آسانی ہوگی. دنیا کے حالات اتفاق کے تابع ہوتے ہیں, اتفاق, اور آخرت کے حالات استحقاق کے تابع ہوتے ہیں, مستحق ہونا. اب کیا ہے دنیا کے حالات کیا مطلب ہے اتفاق کے تابع ہوتے ہیں؟ یعنی اتفاقی طور پہ اگر آپ کی کوئی لاٹری کھل گئی 1 لاکھ روپے کی, 1 کروڑ روپے کی, اتفاق ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. ایک خاتون کہہ رہی ہے, باقی نہیں ہو سکتا. کیا ہو بھی سکتا ہے؟ نہیں تو ہو سکتا. ہماری بات ابھی ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے. کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کی لاٹری کھل جائے کروڑ روپے کی؟ ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا, ہو سکتا ہے. یعنی یہ اتفاق ہوگا. یہ آپ کو پری پلان ملا, یہ اتفاق ہے. اتفاق. امیر مومنین یہی فرما رہے ہیں کہ دنیا کے حالات اتفاق کے تابع ہیں اور آخرت کے حالات استحقاق کے تابع. یعنی کیا مطلب ہے؟ کوئی آدمی جو ہے نا جنت میں اتفاق سے نہیں جائے گا بلکہ استحقاق سے جائے گا. مستحق ہوگا تو جنت میں جائے گا. یعنی جنت آخرت کے حالات جو جس چیز کا مستحق ہوگا اس کو وہ ملے گا. وہاں یہ نہیں ہو سکتا کوئی آدمی غلطی سے جنت میں چلے گیا, اس کو جانا جہنم میں تک آیا تو اتفاق سے جنت میں چلے گیا. ایسا نہیں ہوگا. یعنی دنیا کی طرح نہیں ہے کہ آپ کی لاٹری کھل گئی 1 کروڑ روپے کی. دنیا میں ہو سکتا ہے آپ کو 1 کروڑ مل جائے, 2 کروڑ مل جائے, 5 کروڑ مل جائے, ہو سکتا ہے. ان ایکسپیکٹڈ چیزیں جو ملتی ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ یہی ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں انسان کو مل جاتی ہیں, تو کہتے ہیں اتفاقات. قرآن دازی میں نام آ گیا, حج پہ نام آ گیا قرآن دازی میں, زیارت پہ نام آ گیا قرآن دازی میں. یہ کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں اتفاق. جیسے قسمت اتفاق کہتے ہیں وہی. یہ دنیا میں ہو سکتا ہے, آخرت کے لیے یہ نہیں ہوگا کہ اتفاق سے جنت میں چلے گا. قرآن دازیوں کی پروردگار کہ ہاں 5 آدمی ہیں قرآن دازی کرتے, کون جنت میں ہے کون جہنم میں, یہ نہیں ہو سکتا. بالکل, تو اس کو کہتے ہیں استحقاق. تو آخرت کے جو حالات ہیں وہ کس کے تابع ہیں؟ استحقاق یعنی مستحق ہونا. یعنی جو جیسا ہوگا اس کو ویسا ایسا ملے گا. دنیا کی طرح نہیں ہے, اتفاق نہیں ہوگا. دنیا میں اتفاقات ہو سکتے ہیں, میں نے آپ کو 4-5 مثالیں دی تھی اتفاق کی, لیکن وہاں نہیں ہوگا ایسا. قرآن دازی وہاں نہیں ہوگی کہ چلو 5 آدمی قرآن دازی کرے, کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا. ایسا نہیں ہوگا. نہ قرآن دازی ہوگی نہ غلطی ہوگی کہ اچھا اس کو جہنم میں ڈالنا تھا, اس کو جنت میں ڈال دیا, چلو اب ڈال دیا تو ڈال دیا, تو غلطی تھے فرشتوں. ایسا نہیں ہوگا. یہ امیر المومنین فرما رہے ہیں اس بات کو انسان سمجھے, اس موضوع کو سمجھے کہ دنیا کے اندر تمہارے ساتھ اتفاقات ہو سکتے ہیں, تابع اتفاقات, ہر چیز ہو سکتی ہے. آخرت میں ایسا نہیں ہوگا. آخرت استحقاق کے تابع ہے. یعنی یہ سوچ لو کہ دنیا میں تمہیں 1 کروڑ روپے اچانک آ سکتا ہے, لیکن آخرت میں جنت اچانک نہیں ملے گی تمہیں. جنت تمہیں تمہارے استحقاق کی بنا پہ ملے گی, تمہارے اعمال کی بنا پہ ملے گی, تمہارے عمل کی بنا پہ ملے گی. حکم خدا پہ عمل کیا ہوا تو ملے گی. اب ایک جملے کو امیر مومنین کا آپ دیکھیں, اس کو سمجھنے میں ٹائم چاہیے. یہ امیر مومنین کے کلمات, کہ انسان اس کو سمجھے دنیا کہ امیر مومنین کیا فرمانا چاہتے ہیں. اتفاقات کیا ہوتے ہیں, استحقاق کیا ہوتا ہے, دنیا کے اندر کیا ہو سکتا ہے اور آخرت میں کیا ہو سکتا ہے. ایک کلمہ. اب آئیے دوسرا, جو آخرت کے لیے حریص ہوتا ہے وہ مالک ہوتا ہے, جو دنیا کے لیے حریص ہوتا ہے وہ ہلاک ہوتا ہے. بہت آسان ہے. دیکھیں کہتے ہیں نا حریص ہونا, لالچی ہونا بری بات ہے, لیکن
آخرت کے لیے بری بات نہیں ہے. تیسرا، دنیا وقت وقت لوگوں کی آرزو ہے، شکی لوگ، اور آخرت نیک لوگوں کی کامیابی ہے. چوتھا، یہ اہم ہے، تھوڑا سارے اہم ہیں لیکن اس کی تھوڑی سی تشریح کروں گا. اپنی آخرت کے لیے اپنی دنیا سے حصہ قرار دو. اس کو سنیں، اپنی آخرت کے لیے کیا قرار دو؟ دنیا سے کیا مطلب؟ یعنی کہ کچھ ایسے اعمال انجام دو جو آخرت میں کام ہے. اور کوئی؟ یعنی جملہ سنیے غور سے، اپنی آخرت کے لیے اپنی دنیا سے حصہ وہ دنیا قرار دو. کے عمل ایسے کرو کہ آخرت کے اسباب پیدا اور اپنے مال سے وہ سب کچھ دیکھیں جو کچھ ہم اس دنیا میں کریں گے وہ ہمیں آخرت میں ملے گا. تو ہم اس طریقے سے اعمال انجام دیں کہ یہ سوچو کہ آخرت، یعنی آپ جملہ سوچیں، اپنی آخرت کے لیے اسی دنیا میں حصہ قرار دو. اسی دنیا میں، یعنی کیا مطلب ہے کہ وہاں جو کچھ ملنے والا ہے یہاں کے اعمال سے ملے گا. یہاں کے اعمال سے ملے گا. وہاں کے کوئی ایسا نہیں کہہ دے گا کہ آپ کی لاٹری کھل گئی جنت میں جانے کی، ایسا نہیں ہوگا. دنیا، امیر فرماتے ہیں اسی دنیا میں حصہ، اس آخرت کا حصہ اسی دنیا میں قرار دو. یعنی اگر آخرت میں کوئی چیز چاہیے تو عمل کہاں کرنے ہوں گے؟ یہاں پہ کرنے ہوں گے. چوتھا، پانچواں کیا ہے؟ آخرت میں تمہیں جس چیز کی ضرورت ہوگی اور اس کے سوا چارہ نہیں ہوگا. یعنی آخرت میں جو چیز تمہیں چاہیے اس کے علاوہ کچھ وہاں پہ چارہ نہیں ہے، کوئی چارہ نہیں ہے. اس کے لیے تم اپنے آپ کو دنیا میں مصروف رکھو. یہاں پہ بھی وہی بات دیکھیں، جگہ جگہ پر چیزیں کیا آئیں گی؟ دنیا اور آخرت. یعنی آخرت کے لیے جو چیزیں آپ کو وہاں کام آئیں گی وہ دنیا میں. امیر فرماتے ہیں کہ جو چیز تمہیں آخرت میں چاہیے، اللہ معالیٰ چاہیے، اس کا کوئی چارہ، اس کے سوائے کوئی چارہ تمہیں وہاں چاہیے. جنت تمہیں وہ چاہیے، عذاب سے اپنے آپ کو بچاؤ. اللہ کی رضا چاہیے، تمام چیزیں انسان کو دے. اور یہ کہاں ملے گی؟ امام فرماتے ہیں اس کے لیے تم اپنے دنیا میں اپنے آپ کو مصروف رکھو. یعنی بات وہی ہے کہ دنیا کے اندر نیک اعمال جو ہے وہ انسان کو آخرت میں، یعنی دیکھیے متعدد روایات کیوں اس بات پہ دلالت، بار بار یہ روایت میں تکرار اس کیوں ہے؟ تاکہ انسان اہمیت کو سمجھے، انسان کے، اور آسان کہو کہ انسان اس کی اہمیت کو سمجھے اور اپنے دل و دماغ میں بات کو بٹھا لے کہ یہی چیزیں جو معصومین نے فرمائی، اس کے علاوہ کچھ نہیں. ٹھیک ہے، اور آگے چلتے ہیں. کتنے ہو گئے؟ 5. چھٹا، آخرت کو لازمی طور پہ اختیار کرو. دنیا تمہارے سامنے حقیر ہو کر آئے گی. یعنی کیا مطلب ہے اس کا؟ جی تھوڑا آپ لوگ بھی ساتھ ساتھ چلیں گے تاکہ آپ لوگ بھی یعنی تو دنیا کو حقیر اس لیے جانو کہ ہر نسبت سے آخرت کو لازمی طور پہ اختیار کرو، پہلا جملہ. دوسرا کیا ہے؟ دنیا تمہارے سامنے حقیر ہو کر آئے گی. اس کا کیا مطلب ہوگا؟ حقیر یعنی یہ کم پست سمجھو کہ دنیا میں وہ عمل کرو جو ضرورت میں وہ ٹھیک ہے. نہیں، ایک اور چیز ہے، اور فرمائیں، میں پھر پڑھ رہا ہوں. مطلب دنیا کو توجہ نہیں دینی ہے ہماری پوری زندگی جو آخرت پہ بیس کرتی ہے. آخرت کو توجہ دینی. وہ نہیں، وہ سب ایک ہے. مادی چیزوں کو نہ ماننے بلکہ مادی چیزوں کی پیروی نہ کرنا. حقیر ایسے ہی کہ یعنی دیکھیں آپ دوبارہ میں اس لیے پڑھا، آپ کو غور سے سنیں. آخرت کو لازمی طور پہ اختیار کرو. دنیا تمہارے سامنے حقیر ہو کر آئے گی. مطلب ہر کام ہمیں یہ سوچ کے کرنا چاہیے کہ من جانب اللہ، ہم جو کوئی بھی نیکی کر رہے ہیں یا کوئی نیک کام کر رہے ہیں تو ہم من جانب اللہ کر رہے ہیں، یعنی ہمیں لوٹ کے وہاں جانا ہے. ٹھیک ہے، اس کو یاد رکھیں گے تو دنیا ہمارے سامنے نیچ مطلب حقیر ثابت ہو. ٹھیک ہے. اور سر ہرس اور حسد سے دور. نہیں، وہ یہاں نہیں ہے، وہ بات وہی ہے. آخرت کی فکر کریں گے تو ظاہر ہے یہاں پہ دنیا میں نیک کام کریں گے تو پھر وہ ظاہر ہے دنیا دیکھے گی تو وہ پھر آگے دنیا کی زندگی کو اہمیت نہ دیں بلکہ ہر کام کی سوچ کر کریں کہ ہمیں آخرت میں حصہ چاہیے. اخلاص ہونا چاہیے انسان کا. اور ٹھیک ہے، تقریباً سب لب لباب سب کا ایک جیسا ہی ہے. اب آپ اس کو اسی میں یہ کہ جب انسان آخرت کو اختیار کر لے گا، یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ مجھے آخرت میں جانا ہے، میرا اینڈ کیا ہے؟ آخرت. جب وہ یہ تصور کر لے گا کہ میرے آخرت میرا اینڈ ہے تو دنیا اس کے لیے آخرت. یہ مختصر ہے. یعنی اپنا اینڈ کیا رکھے گا؟ آخرت. کہ بھائی مجھے جانا وہی ہے. کبھی یہ نہ سوچے کہ مجھے یہاں رہنا ہے،
جس دن یہاں رہے گا تو اس کی اہمیت کو سمجھے گا کہ ہاں دنیا میں رہنا ہے تو یہ بھی ہے یہ بھی ہے. وہ کہے گا نہیں آخرت میں رہنا ہے, آخرت کے لیے کام کرو, بس آخرت کو اختیار کرنا ہے. تو اس کے سامنے امام فرماتے ہیں جو اس طرح آخرت کو سمجھے گا اس کے لیے دنیا حقیر ہو جائے گی, اس کے لیے دنیا کی کوئی ارزش نہیں رہے گی, وہ دنیا اس کے لیے بیکار ہے. بقول ہچ پوچھ جسے کہتے ہیں ہچ جسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب آئیے دوسرا. آج دنیا فرماتا امیر مومن السلام, آج یعنی دنیا کا دن عمل کا دن ہے کہ جس میں حساب نہیں ہے, جبکہ کل آخرت کا دن ہے, حساب کا دن ہے, اور جس میں عمل نہیں ہے. بہت آسان ہے یہ, ٹھیک ہے, اس کو ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں, آسان ہے یہ. 8 تم دنیا سے کٹ جانے والے ہو, تم دنیا سے یا دنیا تم سے کٹ جانے والی ہے, اور آخرت تم سے قریب ہونے والی ہے. یعنی خلاصہ کیا بتا رہے ہیں اس جملے میں؟ 2 جملے کا خلاصہ. پہلا جملہ کیا تھا کہ یہ دنیا عمل ہے, دنیا جو ہے وہ عمل کی جگہ ہے, حساب کی جگہ نہیں ہے. اور آخرت کیا ہے؟ حساب کی جگہ ہے, عمل کی جگہ نہیں ہے. اچھا, یہاں سے آپ سے ایک سوال پوچھوں میں؟ چلیں پوچھتا ہوں. کیا انسان کو آخرت میں عمل نہیں ملیں گے؟ مرنے کے بعد عمل نہیں ملیں گے؟ نہیں, ایک ایک کر کے, ہاں ایک ایک, کوئی اور بیان کرے. عمل کی تو یہ جگہ ہے نا. آپ اچھا وہی غور سے روایت میں نے اس لیے ریپیٹ نہیں کی تھی, اب ریپیٹ کر رہا ہوں. غور سے سنیے گا اور میرے سوال کا جواب توجہ, یہ جان بوجھ کے پوچھ رہا ہوں میں کسی وجہ سے. آج دنیا کا دن عمل ہے جس میں حساب نہیں ہے, جبکہ کل آخرت کا دن حساب کا دن ہوگا, عمل نہیں ہوگا. بات ختم ہو گئی, واضح ہو گئی بات. میرا سوال آپ سے, اس روایت میں سے جو لکھا ہے وہ تو یہی لکھا ہے. پریکٹیکل دنیا میں ہوگا. ہاں نہیں, میں ایک اس روایت سے ہٹ کے پوچھ رہا ہوں. یہ روایت تو امیر المومنین کی ختم ہو گئی, یہاں پر بالکل کلیئر ہو گئی. اب ایک سوال میرا ایسے ہی, کیا انسان کے پاس وہاں پر عمل میں اضافہ نہیں ہوگا عمل میں اضافہ ہوگا سر. جی سر, اور اولاد جو یہاں سے بھیجے, اور نیکسٹ جو ہم نیکی کر کے جائیں گے ایسی جو جاری رہنے والی ہو. نیکسٹ سر یہ کہتے ہیں کہ جو قبر میں بھی وہ آخرت کی منزلیں شروع ہو جاتی ہیں. نہیں, وہ نہیں, یہ نہیں پوچھنا چاہ رہے. تو اب ہم جب مر جائیں گے تو جو ہمارے پیچھے جو ہمارے لیے لوگ کریں گے, ہاں وہ اصل وہی میں اس کا دیکھیں, یہاں تک تو امیر المومنین نے ایک کلی قانون دے دیا. یہ امیر المومنین کی روایت یہ قانون کلی ہے, یہ یاد رکھیے گا. وہ جو ہم بات کر رہے ہیں وہ روایت دیگر ہے, وہ اس روایت میں نہیں ہے. امیر المومنین نے اس روایت کے اندر یہ بات کمپلیٹ وضاحت کر دی کہ آج عمل کا دن ہے, آج عمل ہے, حساب کتاب نہیں ہے. کل آخرت میں حساب کتاب کو عمل نہیں ہو. یہ بات ختم ہو گئی. سر جو ہم آج بس اب آپ دنیا میں ہاں یہ عمل کا جو ہے وہ ہمیں ملتا رہے گا. وہ یہ روایت دیگر ہے. میں صرف اس دوسرے اینگل سے پوچھنا چاہ رہا تھا, کیا انسان کی فائل جسے آج ہم کہتے ہیں فائل کھلی رہے گی یا نہیں رہے گی؟ کیا کھلی رہتی ہے؟ فائل تو کھلی رہے گی. نہیں, فائل ان لوگوں کے لیے جن کے بچے نیک ہیں ان کے لیے کھلی رہتی ہے. ان کے لیے جو نیک اعمال آتے رہیں گے, صدقہ جاری ہے, جنہوں نے کیا کو, جنہوں نے اگر فرض کرے کسی نے کچھ نہیں کیا, کچھ بھی نہیں کیا, کوئی ان کے لیے بھیجنے والا نہیں, فرض کرتے ہیں تو ان کی فائل بند ہے. ان کے کوئی اعمال نہیں آ رہے, نہ کوئی فاتحہ پڑھنے والا ہے, نہ کوئی نماز قضا پڑھانے والا ہے, نہ کوئی حج پڑھانے والا ہے, فرض کرتے ہیں, نہ کوئی مسجد انہوں نے بنائی, نہ کوئی ایسا کام کیا جس سے ان کے اعمال میں اضافہ ہوتا ہے, فرض کرتے ہیں. اگر کوئی ایسا نہیں ہے تو اس کی فائل بند ہے, اس لیے کہ کوئی اعمال بھیجنے والا ہی نہیں ہے. صدقہ جاریہ نہیں کر رہا ہے, نہ کنواں کھودا, نہ درخت لگایا, نہ پھل کسی کو, نہ وہ تمام صدقہ جاریہ کی جو روایتیں ہیں کسی پہ عمل نہیں کیا. اولاد نیک نہیں ہے کہ وہ آپ کی نمازیں پڑھا دے, ایسا ہو سکتا ہے. تبھی اکثر لوگ دیکھیں روایتوں میں غالباً ہے یا البتہ کتابوں میں ملتا ہے کہ ان کے لیے سورہ فاتحہ پڑھے جن کے لیے کوئی پڑھنے والا نہیں. آتا ہی نہیں آتا. کیوں آتا ہے یہ؟ اسی لیے آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا فرد ہو جس کے بیچارہ سب پہلے کوئی ماں باپ پہلے کے مر گئے, اولاد نہیں ہے, مثلا اب اس کا کوئی ہے ہی نہیں پوچھنا پرسان حال. تو لوگ کہتے ہیں یار چلو اس کے لیے تو کوئی پتہ نہیں, ہم تو جانتے بھی نہیں ہے کون, چلو اس کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ دو تو اس کو ثواب مل جائے گا. کیوں پڑھا جاتا ہے کہ جس کے لیے کوئی بھی نہ, اس کے لیے بھی ہم پڑھ دیں, ہے نا, کیا ہے تاکہ یار مرنے والا اگر مومن ہے تو ثواب تو ملے کم سے کم اس کو. تو اب فرض کر لیتے ہیں, فرض کرتے ہیں کوئی ایسا ہے جو اس نے پیچھے کوئی کام ہی نہیں کیا, تو اس کو فائل اس کے لیے نہیں کھلی, فائل اس کے لیے کھلی رہے گی جس نے نہ کام کیا ہوگا, جس سے دنیا. ہاں یہ یاد رکھیے گا. لیکن یہ قانون کلی ہے, امیر المومنین نے ایک کلی قانون بتا دیا کہ دنیا کیا ہے,
आखिरत क्या है, अमल कहाँ पर होगा, हिसाब कहाँ पर होगा। ये कानून इक्वलिटी हो गया, ठीक है। 8, दुनिया तुमसे कट जाने वाली है और आखिरत तुमसे करीब होने वाली है। यानी जब हम दुनिया से जब इंसान कट जाएगा, दुनिया से जब इंसान कहते हैं ना, जब इंसान मर जाएगा तो कहाँ जाएगा, आखिरत की तरफ। अमीर हज़रत अली अलैहिस्सलाम ये फरमाने, फिर फरमाते हैं कि तुम आखिरत की तरफ जाने वाले हो और खुदा के सामने तुम्हें पेश होना है। या हमने फरमाया देखो तुम्हें किसके सामने पेश होना है, तुम जब आखिरत की तरफ जाने वाले हो तो तुम्हें खुदा की बारगाह में पेश होना है। जिस शख्स ने मुस्तकबिल क़याम के घर को आबाद किया, जिस शख्स ने मुस्तकबिल यानी हमेशा से रहने वाले घर को आबाद किया, वही अक्लमंद इंसान है। यहाँ से एक जुमला कहूँ कि अक्लमंद आप और हम किसको कहते हैं, अच्छे तरीके से। और एक और जुमला भी आता है, मैं दोनों को साथ बयान करता हूँ। ये भी अमीर मोमिन साहब का जुमला है, जो शख्स आखिरत को दुनिया पर तरजीह नहीं देता वो बेअक़ल है। दोनों को एक साथ बयान करो थोड़ा सा, और 2 चीज़ें एक साथ बयान कर दी। अक्लमंद किसे कहते हैं ये भी अमीर मोमिन ने बता दिया, और बेअक़ल किसे कहते हैं ये भी बता दिया। हमारी निगाह में अक्लमंद, मैंने कहा आपकी निगाह में अक्लमंद कौन होगा। हो सकता है कि आप कहें कि ठीक है, आप कोई पैसा जमा कर रहा है, कोई इज्जत जमा कर रहा है, कोई दौलत जमा कर रहा है, कोई बैंक बैलेंस बना रहा है, कोई बच्चे बाहर भेज रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो आप क्या कहते हैं कि देखो है जिसकी कामयाब जिंदगी हो। ज़ाहिर है। तो अच्छा अब फ़र्ज़ करें कोई एतराज़ करे कि मौलाना ये सब जमा करना अच्छी बात नहीं है, अच्छी ये है, दुनिया में ज़रूरत तो ये भी करे, लेकिन आखिरत के साथ साथ ये याद रखिए, किसी के बाद अगर एक घर अच्छा बड़ा घर 1000 गज पर रहता अच्छी बात है, अगर अल्लाह ने उसको दिया तो रहे, हलाल है तो रहे, रखे, इस्तिताअत है तो रहे, लेकिन बस क्या साथ साथ आखिरत के घर को भी बनाए तो सही है। अब यहाँ पर मैं इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक रवायत पेश करूँ मुख्तसर, ये भी मुझे याद आई कि एक शख्स जब हज पर आया तो पहले मदीने आया इमाम के पास। हज पर लोग जाते थे तो मदीने आते थे, फिर हज पे जाते थे। एक शख्स आया मदीने में आकर मेरे कहा इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से कहा मौला मुझे एक घर मदीने में चाहिए, और 10,000 दीनार इमाम को दिए, 10,000 दीनार इमाम को दिए। कहा मौला आप एक घर मेरे लिए ख़रीद लें और मैं हज से आने के बाद मतलब आपसे उसके कागजात ले लूँगा। इमाम ने कहा ठीक है। जब वो आया हज से, इमाम अलैहिस्सलाम ने उसको एक सनद दी, डॉक्यूमेंट जिसका एक सनद दी। इमाम ने कहा हमने तुम्हारे लिए घर ख़रीद लिए और इसकी सनद ये है कि जो घर ख़रीदा है ना वो एतराफ़ पंजतन है, रसूल खुदा हज़रत अली जनाब फ़ातिमा इमाम हसन इमाम, उसके एतराफ़ में हमने, मैं मुख्तसर सुना रहा हूँ, उसके एतराफ़ में हमने तुम्हारा घर ख़रीदा। वो समझा नहीं मौला क्या मतलब। इमाम ने फरमाया तुमने जो चीज़ें हमें दी थी ना, जो रकम दी थी वो हमने फ़ुक़रा में तकसीम कर दी और उससे हमने तुम्हारा घर ख़रीदा आखिरत में अहले बैत अतार के करीब में। उसने कहा मौला वो सनद दे दे मुझे, और वो सनद दे गया। और फिर वो लिखा है कि उसने वसीयत की थी कि जब मैं मर जाऊँ तो मेरे कफन में ये सनद, ये पर्ची जिसे कहते हैं एग्रीमेंट, ये पर्चा एग्रीमेंट और सनद जैसे हम लोग कहते हैं, ये मेरे कफन में रखना। ये डॉक्यूमेंट्स, एग्रीमेंट नहीं डॉक्यूमेंट्स, ये डॉक्यूमेंट्स मेरे कफन में रखना ताकि मैं खुदा की बारगाह में जाऊँ तो ये इमाम अलैहिस्सलाम की एक एग्रीमेंट सनद लेके जाके मौला खुदा की बारगाह में। देखिए इमाम अलैहिस्सलाम ने इस वाक़े से एक पैगाम दिया कि दुनिया में तो घर इंसान रहता है, बनाता है, लेकिन आखिरत में भी घर बनाना चाहिए। आखिरत में भी इंसान बनाए, ठीक है दुनिया में रहे अच्छी बात है, क्योंकि कोई क्या मौलाना नहीं रह सकते, बिल्कुल है, लेकिन साथ साथ खुदा न खासा ऐसा ना हो कि दुनिया में तो बहुत अच्छा घर था, दुनिया में तो खुद आराम से रह रहे थे, लेकिन मरने के बाद लोग बोले नमाज तो नहीं पढ़ता था, हज तो नहीं किया, वाजिबात अदा नहीं किए, तो क्या होगा, फिर आखिरत में घर नहीं बनेगा। दुनिया का घर तो बना लिया, दुनिया में तो आराम से रह लिए, तमाम चीज़ें बेहतरीन थी, लेकिन आखिरत की तैयारी नहीं की। तो देखें जो अमीर फरमाते हैं अक्लमंद का मेयार अमीरुल मोमिनीन ने बयान करते हैं एक जुमले में। हम अक्लमंद किसे कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन का अक्लमंद किसे कहते हैं, 2 जुमले अमीरुल मोमिनीन कहते हैं। एक ये जुमला था जिस शख्स ने मुस्तकबिल का घर, आने वाला घर, आखिरत के घर को आबाद किया वो अक्लमंद है। दूसरा जुमला क्या था, जो शख्स आखिरत को दुनिया पर तरजीह नहीं देता, यानी आखिरत को तरजीह देनी चाहिए,
دنیا کو ترجیح دینا. اگر کوئی شخص آخرت کو ترجیح نہیں دیتا دنیا کے اوپر, حضرت علی فرماتے ہیں وہ بے عقل ہے. اب ان دونوں جملوں کا نتیجہ نکالیں, آپ کو سمجھ میں آئے گا عقل مند کسے کہتے ہیں اور بے عقل کسے کہتے ہیں. یہ آسان بہت فارمولہ ہو گیا. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. آخرت ہمیشہ کا مقام ہے, ہمیشہ رہنے والی ہے. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں آخرت تمہارے لیے ابدی سکون ہے, اور ابدی سکون اور قرار آخرت تمہارے لیے ابدی سکون اور قرار ہمیشہ سے رہنے والی رہائش گاہ ہے, جہاں انسان کو ہمیشہ رہنا ہے. لہذا اس کے لیے وہ چیزیں روانہ کرو جو تمہارے لیے واقعی ہیں. بات ہو جائے گی کہ آخرت ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہنے والی ہے, تمہارا گھر بھی وہی ہے, تم اس چیز کے لیے آخرت کے لیے روانہ کرو, وہاں روانہ کرو, جو چاہیے وہاں روانہ کرو. پھر فرمایا امام علیہ السلام نے اس دنیا کے کوتا ایام میں, اس دنیا کے چھوٹے ایام میں, کوتا کہتے ہیں چھوٹے ایام میں, تمہاری تمام تر کوششیں آخرت کے طولانی دن کے لیے توشے کی فراوانی ہو. اب دیکھیں دونوں چیزیں امام نے فرمائی. کیا فرمایا؟ اس دنیا میں جو تم مختصر رہ رہے ہو, اس دنیا میں تمہیں مختصر رہنا ہے, ایام تمہارے مختصر ہیں. ان مختصر ایام میں کیا کرنا ہے؟ دو چیزیں اس روایت میں, دو چیزیں. ایک دنیا کی اہمیت, دنیا کا بتایا کہ تمہارا قیام کتنا ہے, ایک آخرت کا قیام بتایا. اور جو مختصر ہے اس میں کیا کرنا ہے؟ اس آخرت کے لیے جو طولانی ہے. آپ دیکھیں دونوں میں کیا امیر مومن کیا فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں جو تمہارے ایام مختصر ایام ہیں, تمہاری تمام تر کوششیں آخرت کا سفر جو طولانی ہے, آخرت جو طولانی دن ہے اس کو توشے کی فراوانی, یعنی جو زیادہ راہ لے جانا ہے وہ یہاں ہی تمہیں لے جانا ہے. اس کو صحیح سے اس طرح بنائیں گے کہ بہت آسان الفاظ میں کہ دنیا میں جو تمہاری مختصر دن ہے, دنیا میں اس مختصر دن میں تم نے وہ آخر جو سفر ہے, طولانی سفر ہے, اس کی فراوانی, اس کے لیے جو تمہیں زیادہ راہ اور جو چیزیں تمہیں ضرورت ہے اس طولانی سفر کے لیے, وہ اس دنیا میں تمہیں انجام دینا ہے. یہ ہو گیا مختصر. ٹھیک ہے, پھر آتے ہیں, کتنے ہو گئے؟ 12 بلکہ 13. ہاں 13. اچھا, اب اس جملے کو پورا بھی کر لیں, یا 13واں جملے کے آگے ایک اور جملہ ہے. یہ جو فرمائے کہ تمہیں آخرت کی فراوانی کی نہیں, کیونکہ دنیا عمل کا گھر ہے اور آخرت مستقبل سکونت کا گھر ہے. اس کو مکمل کر لیں. 13 جملے ہو گئے میرے حساب سے. دنیا عمل کا گھر ہے اور آخرت مستقبل یعنی سکونت کی جگہ ہے. پھر آتے ہیں جو شخص اپنی ہمیشہ کی قیام گاہ یعنی آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے, اس کا عمل بھی خالص ہوتا ہے اور خوف بھی زیادہ ہوتا ہے. جو شخص اپنی قیام گاہ یعنی آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے, محنت کرتا ہے, جد و جہد کرتا ہے, اس کا عمل بھی خالص ہو جاتا ہے اور خوف بھی زیادہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد فرمایا 15واں, جس شخص نے اپنی آخرت کو دنیا کے بدلے خرید لیا وہ دونوں جہانوں میں فائدہ اٹھائے گا, اور جس نے اپنی دنیا کو آخرت کے بدلے میں خریدا وہ دونوں جہانوں میں نقصان اٹھائے گا. بہت آسان ہے یہ بھی. دیکھیں کیا حضرت علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں, جس شخص نے اپنی آخرت کو دنیا کے بدلے خرید لیا, آخرت خریدی دنیا بیچ دی, بہت آسان ہے. تو یہ دونوں جہانوں میں کامیاب ہے, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. فرمایا اور جس نے اپنی دنیا کو خریدا آخرت کو بیچ دیا, کہا میں دنیا لیتا ہوں آخرت کے بدلے میں, تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ دونوں جہانوں میں اسے نقصان اٹھایا. پھر اس کے بعد 16واں, جو شخص آخرت کو دنیا پر ترجیح نہیں دیتا وہ بے عقل ہے. یہ آ چکا پہلے, 16واں بھی آ چکا ہے. ٹھیک ہے. 17واں, اپنی تمام تر کوششوں کو اپنی آخرت کے لیے جاری رکھو, اس سے تم اپنی آرام گاہ کو سنوار لو گے اور اپنی آخرت کو اپنی دنیا کے بدلے میں نہ بیچو گے. اپنی آخرت کے لیے جاری رکھو یعنی مسلسل آخرت کے لیے کام کرو, اس لیے کہ تم اپنی آرام گاہ یعنی کہ آخرت کو اس لیے کہ تم آخرت کو سنوار لو گے.
اور اپنی آخرت کو اپنی دنیا کے بدلے نہ بیچو. یہ آسان, ٹھیک ہے. اب آئیے, جس نے 18واں, جس نے اپنی دنیا کو آباد کیا جس نے اپنی دنیا کو آباد کیا اس نے اپنا انجام برباد کیا, اور جس نے اپنی آخرت کو آباد کیا وہ اپنی آرزوؤں تک پہنچ گیا. اب ہر جملے میں دیکھیے گا دنیا اور آخرت کیا کرنا ہے, یہ بھی امام حضرت علیہ السلام نے یہ بتا دیا کہ اس آخرت کے لیے کام کرنا ہے. یہاں پہ بھی فرمایا جس نے اپنی دنیا کو آباد کیا وہ برباد ہو جائے گا, اور اپنی جس نے آخرت کو آباد کیا وہ اپنی آرزوؤں تک پہنچ گیا. گویا وہ اس کے ہدف کیا تھا, آخرت, اللہ کی رضا پروردگار, خدا مجھ سے راضی ہو جائے, وہاں پہ پہنچی. اس کا کیا نتیجہ ہوا, نتیجہ یہ ہوا. اور آتے ہیں, جو شخص کثرت سے آخرت کو یاد کرتا ہے اس کی نافرمانیوں میں کمی آ جاتی ہے. اب دیکھیں اب اگر اس جملے کو اگر ہم دیکھیں تھوڑا سا توجہ کریں تو حضرت علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ جو شخص کثرت سے آخرت کو یاد کرتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا, ظاہر ہے وہ گناہ کم کرے گا. یہی کہنا حضرت علیہ السلام یہ فرمائے کہ اس کی نافرمانیوں میں, یعنی آخرت کو یاد کرنے کا ایک فائدہ, یعنی آپ اس کو اگر ہم موضوع بھی بنائیں تو آخرت کو یاد کرنے کے فوائد, اس کا بھی ایک موضوع بن سکتا ہے. ہم آخرت کو یاد کریں تو کیا ہوگا, پہلے بھی یہ گزر چکا ہے کہ ہاں جس نے اپنی آخرت کو آباد کیا اس نے اپنی دنیا کو برباد کیا. اب یہ ایک آخرت کو, جس نے اپنی آخرت کو آباد کیا وہ اپنی آرزو تک پہنچ گیا, یعنی اس کا مطلب جس نے آخرت کو آباد کیا وہ اپنی آرزو تک پہنچ گیا, ایک ہو گیا. اور جو شخص کثرت سے آخرت کو یاد کرتا ہے وہ اس کی نافرمانی میں کمی آ جاتی ہے. یہ آخرت کو یاد کرنے کا فائدہ ہو گیا. پھر فرماتے ہیں حضرت علیہ السلام دنیا کی رغبت کے ساتھ آخرت کے لیے عمل بے فائدہ ہے. یہ بہت کام کا جملہ ہے, ویسے سارے کام کے ہیں, یہ جملہ سنیں کہ جو دنیا کی رغبت کے ساتھ آخرت سے عمل بے فائدہ ہے. سمجھ میں آیا جملہ, یہ 2 دفعہ تو ریپیٹ کیا میں نے. جی کیا کہنا چاہتے ہیں اس میں؟ یعنی وہ آپ کا کہنے کا مقصد یہ کہ دنیا سے کم رغبت رکھو. دنیا کی رغبت کے ساتھ آخرت کے لیے عمل بے فائدہ ہے. مطلب دنیا سے محبت کرو گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے گا, آخرت میں کچھ ملے گا ہی نہیں. مطلب آخرت کے لیے کوئی کام ہی کر نہیں پائیں گے. نہیں, ابھی بھی آپ لوگ نہیں پہنچے. دنیا سے رغبت رکھیں گے تو آخرت کا کام نہیں کر سکیں گے. جب دنیا سے بے رغبتی ہوگی جب ہی آخرت کے لیے کام کر سکیں گے. اور سر نظر آخرت پہ ہی ہونی چاہیے نا, دنیا میں جو بھی وہ تو ٹھیک ہے, اس جملے میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے, دنیا اس جملے میں کیا کہہ رہے ہیں. جی محبت جو ہے دنیا سے کریں گے تو پھر عمل بھی دنیا کے لیے کیا جائے گا, آخرت کے لیے کوئی عمل نہیں کر پائیں گے. اور نیکسٹ دیکھیے, غور سے فرمائیں, دنیا کی رغبت کے ساتھ آخرت کے لیے عمل بے فائدہ. اس کا مطلب کیا ہے کہ جو شخص یہ سمجھا کہ جو شخص دنیا کی رغبت رکھ رہا ہے, دنیا سے محبت ہے دنیا سے, اور وہ آخرت کے لیے پھر اس کا عمل بے فائدہ ہو جائے گا, یعنی آخرت اس کے لیے کچھ ہوگی نہیں, یعنی کر ہی نہیں پائے گا, کر ہی نہیں. دنیا کی محبت جو ہے اس کے اوپر حاوی ہو جائے گی. آخرت کے لیے نہیں کر آخرت کے لیے جو اس کا عمل ہوگا وہ بے فائدہ ہوگا. اب اس کی مثال کیسے, اب اس کی مثال مجھے ابھی ایک واقعہ اور یاد آ گیا کہ وفو میں واقعہ سنا رہا ہوں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام جب ایک مقام سے گزر رہے تھے, ایک شخص دعا مانگ رہا تھا, اور اس طرح دعا مانگ رہا تھا کہ شاید اس کی روح نکل جائے. اس طرح یعنی گر گڑا کے دعا مانگ رہا ہے, رو رہا ہے, گر گڑا کے دعا مانگ رہا ہے. جناب موسیٰ نے کہا کتنا مومن بندہ ہے, اللہ سے دعا مانگ رہا ہے. جب واپس آیا دیکھا ویسی دعا مانگ رہا ہے, جب بھی ایسی دعا مانگ رہا ہے. پھر کہا پروردگارا اس کی دعا تو قبول کر لے, یہ تو اس طرح دعا مانگ رہا ہے گڑ گڑا کے ویسے مانگنے کا کیا مسئلہ. تو خدا نے کیا جملہ کہا, خدا نے کہا موسیٰ میں اس کی دعا قبول نہیں کروں گا, اگرچہ شاید مفہوم روایت یہ جو ذہن میں آ رہا کہ اس کی اگر روح بھی اسی طرح نکل جائے نا تب بھی میں اس کی دعا قبول نہیں کروں گا, یہ مر بھی جائے. پوچھا پروردگارو کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس کے دل میں دنیا کی محبت ہے. یہ ہے. اب یہ دیکھیں دنیا کی محبت کے متعلق
بہت ساری چیز یہاں پہ امیر فرماتے ہیں دنیا کی رغبت کے ساتھ. دنیا ہے ہم جیسے آج کے لوگ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں نا مولانا سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے, دنیا بھی لے کے چلنا چاہیے آخرت. امیر فرمائے کیسے ہوگا؟ یا تو آپ فرماتے ہیں امیر مومن کے قول میں. اب اچھا دیکھیں یہاں پہ میں نے پہلے بھی عرض کیا بار بار اس لیے کہ بات دوسروں تک بھی پہنچتی ہے, کسی کے کوئی سوال ہے, تمام چیزیں جو حلال ہیں اس پہ بحث نہیں ہو رہی. اگر کوئی حلال سے زندگی اچھی گزار سکتا ہے گزارے, کوئی بحث ہی نہیں ہے اس میں. اور اس حلال کے ساتھ اگر کوئی اچھا کام بھی کرا ہے تب بھی کوئی بحث نہیں ہے, تب بھی کوئی بحث نہیں ہے. اگر ایک آدمی 1000 کر کے بنگلے پہ رہتا ہے, 2 بنگلے اس کے پاس ہیں, 4 بنگلے اس کے پاس ہیں, ہو سکتا ہے دنیا میں لوگ کروڑپتی اربپتی لوگ ہیں, پیسہ ہے, اور وہ کوئی نماز قضا نہیں ہے, خون بھی پابندی سے دیتا ہے, حج بھی اسے زیادہ کیا, زیارتوں پہ بھی ماشاءاللہ زیادہ کی. تو ایسے آدمی کے لیے مذمت نہیں ہوگی, کیوں اس کے ہے نہیں. اسراف الگ چیز ہے, اسراف کی بات نہیں ہو رہی, بھی وہ خرچ کی بات ہو رہی ہے. ابھی خرچ کی بات نہیں کر رہے. ابھی مثال کے طور پہ اگر ایک آدمی کا اس نے لیے جو بھی گھر لیے 1-2 جو بھی اس پہ جو واجبات ہیں اس کے علاوہ وہ ادا کر رہا ہے, وہ رہ رہا, تمام واجبات کو ادا بھی کر رہا ہے, تمام اپنی زندگی کو سہولت میں بھی رکھ رہا ہے, دوسروں کو بھی دے رہا ہے, یعنی جسے کہتے ہیں نا, بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ان کا پاس گھر تو بہت اچھا بڑا گھر ہے یا پیسے والا بہت ہے لیکن دل بھی بہت بڑا ہے. دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں ایسے لوگ بہت سے کہ جو حج پہ جاتے ہیں کام خود کرتے ہیں, اربپتی آدمی ہے, لیکن ان کی خواہش یہ کہ ہم حاجیوں کا اللہ کے حاجیوں کا خدمت کریں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری گفتگو کہاں پر ہے؟ ہماری گفتگو یہاں پر ہے کہ کوئی دنیا سے محبت رکھے, مال سے محبت کرے, دنیا کی تمام چیزوں سے محبت کرے, حقوق کی ادائیگی نہ کرے, اور کہ نہیں میں آخرت کے لیے بھی کرنا چاہتا ہوں. تو امیر فرماتے کیسے ہوگا؟ جب دنیا سے تم رغبت, تمہاری دنیا سے جب تمہاری رغبت ہے تو آخرت کے لیے تمہارا عمل ہی بے فائدہ جا رہا ہے, بے فائدہ ہے. یعنی تمہاری محبت ایک جگہ ہونی چاہیے. رغبت دنیا میں ہے تو آخرت میں نہیں ہے. جو دل اللہ نے جو قلب دیا اس میں محبت ایک ہی آ سکتی ہے نا, دنیا یا آخرت. اگر دنیا میں ہے تو آخرت کے لیے نہیں ہوگی, آخرت کے لیے تو دنیا میں نہیں ہوگی. تو انسان دنیا میں رہ کر اگر اچھے کام کر رہا ہے, تمام سہولتیں موجود ہیں, حقوق بھی ادائی کر رہے ہیں, مومنین کے حقوق بھی ادا کر رہا ہے اللہ کے ادھر, تو شاید تو یقیناً اعتراض نہیں ہوگا. لوگ ہو سکتا ہے اس کو دعائیں بھی دیں گے کہ وہ غریبوں کی کتنی مدد کرتا ہے, خون بھی دیتا ہے, تمام واجبات میں کر رہا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہو کہ ان لوگوں سے ہماری بحث نہیں ہے. ہماری بات ان لوگوں کی جو دنیا کی رغبت رکھتے ہیں, جو صرف دنیا کے لیے ہے, دنیا کے لیے, مال سے محبت, عشق سے محبت, دنیا کی تمام چیزیں, دنیا سے محبت میں آ گئے. جو چیزیں بھی مال ہو, عزت ہو, دولت ہو, شہرت, جو چیزیں بھی آ جاتی ہیں ان سے محبت کر رہا ہے. تو امیر مومنان ان کے لیے فرما رہے ہیں کہ یہ جو شخص ہے یہ آخرت کے لیے عمل, ان کے لیے عمل بے فائدہ ہے. آخرت کے لیے عمل ان کے لیے, آخرت کا جو عمل ہے ان کے لیے بے فائدہ ہے, اس لیے کہ ان کے دل میں دنیا کی محبت ہے. کتنے کلمات ہو گئے؟ 20 ہو گئے, 5 اور, ٹھیک ہے. اس کے بعد 21واں کیا ہے؟ دنیا کے دھن میں مگر انسان آخرت کے لیے عمل کیسے کر سکتا ہے؟ بات وہی آ گئی پھر یہاں پر بھی, یعنی ایک سوال کر رہا ہے میری بہن, اس طرح دیکھا سوال ہے. دنیا کے مگن میں دنیا کی دھن میں کہتے ہیں, یہ دنیا کے رنگ میں رنگ گئے, یہ دنیا دار ہو گئے. تو امیر ان کے لیے سوال کرتے ہیں کہ جو دنیا میں مگن ہے, وہ انسان جو دنیا میں مگن ہے وہ آخرت کے لیے کیسے عمل کر سکتا ہے؟ سوال ہے. بات وہی آ جائے گی یہاں پر بھی کہ دنیا کے رنگینیوں میں ہے تو اس کو ہوش ہی نہیں آخرت کا, فکر ہی نہیں آخرت کی. دنیا تمام, وہ دنیا کی تمام چیزیں جو دنیا کے لیے ہیں, اگر اس کے اندر ہو گیا مگن ہے تو امام فرماتے ہیں یہ شخص یہ جو دنیا کے اندر تمام مگن ہے یہ آخرت کے لیے کیسے کام کر سکتا ہے؟ آخرت کے لیے کیسے عمل کر سکتا ہے؟ 22واں, اپنی تمام تر کوششیں اپنی آخرت کے لیے جاری رکھو, اس سے تم اپنی آرام گاہ کو سنوار لو گے, وہ آخرت کو بنا لو گے. اپنی تمام تر کوششیں اپنی آخرت کے لیے جاری رکھو, اس سے تم اپنی آرام گاہ یعنی آخرت کو سنوار لو گے. پھر فرمایا 23واں, تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو, یعنی تم سرات مخلوق کو مخاطب, مخلوق سے کہہ رہے ہیں تم آخرت کے لیے پیدا کیے, لہٰذا اسی کے لیے کام کرو. تم دنیا کے لیے خلق نہیں کیے گئے, لہٰذا اس کے لیے اس سے رخ پھیر لو. اب اس جملے میں دیکھیں امیر المومنین نے مقصد انسان کو بھی بیان کر دیا کہ تمہاری خلقت کس کے لیے ہے, تم کس کے لیے خلق کیے گئے ہو؟ آخرت کے لیے خلق کیے گئے ہو. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ تمہیں کام بھی
آخرت کے لیے چاہیے، اور تم دنیا کے لیے خلق نہیں کیے گئے، تو لہذا تمہیں اس سے منہ پھیر لینا چاہیے، اس سے رخ پھیر لینا چاہیے۔ اب آپ دیکھیے، ہم اسی جملے کو تھوڑا سا اگر اپنے معاشرے میں دیکھیں، اگر آج لوگ اس بات کو سمجھ لیں، جتنی بھی ہم نے روایتیں بیان کی، اب دو روایتیں اور رہ گئی ہیں، کہ اگر ہم یہاں پر کہ اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ انسان کی تخلیق ہی آخرت ہے، خلقی انسان آخرت کے لیے، حضرت علی فرماتے ہیں، کہا کہ تم لہذا اسی کے لیے کام کرو۔ تو اگر آج ہم آخرت کے لیے کام کریں، یعنی انسان تمام واجبات کو ادا کرے، تمام واجبات مالی کو بھی ادا کرے، تو میں نتیجہ کیا دینا چاہتا ہوں کہ معاشرے کی جو مالی مشکلات ہے وہ حل ہو جائے گی۔ ہر انسان ایک دوسرے کا خیال کرے گا، ہر انسان اپنے دوسروں کے حقوق کا خیال کرے گا، تو یہ آپس کی جو مشکلات ہیں، مالی مشکلات ہیں، یہ حل ہو جائیں گی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم مالی مشکلات کا شکار کیوں ہیں؟ کیوں مستحق لوگ تک ان کا مال نہیں پہنچ سکتا؟ اس لیے کہ نکالنے والے نہیں نکال رہے، اور نکال بھی رہے تو مستحق نہیں پہنچا رہے۔ یعنی حضرت علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، یعنی دیگر روایتوں کو اگر ہم دیکھیں، یہاں تک تو بیان کر دیا انہوں نے کہ تم آخرت کے، اس کا مطلب ہے انسان آخرت کے لیے خلوت، تو جو کام کرے آخرت کے لیے کرو، یعنی نماز، دعا، عبادات، مالی حقوق، صلہ رحمی، واجبات کی ادائیگی، تمام کے تمام چیزیں، تمام کے تمام، یعنی بتائے تمہاری خلقت کا، تم خلقت دی، تمہاری مقصد ہی کیا ہے؟ آخرت ہے، تم پیدا آخرت کے لیے کیے گئے ہو، لہٰذا تمہیں کیا کام کرنا ہے؟ تمہیں کام یہ کرنا ہے کہ تم آخرت کے کام کرو، اور تمہاری خلقت دنیا کے لیے نہیں ہے تو اسے منہ پھیر لو۔ اب آخرت کی یاد کا فوائد، آخرت کی یاد جو انسان کرتا ہے اس کو کیا فائدہ؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ آخرت کی یاد دوا بھی ہے اور شفا بھی ہے، اور دنیا کی یاد بیماریوں میں سے سب سے بڑی بیماری ہے۔ آخرت کا فائدہ کیا یاد کرنے کا؟ فرماتے ہیں آخرت کی یاد دوا بھی ہے، شفا بھی ہے، اور دنیا کی یاد تمام بیماریوں میں سے سب سے بڑی بیماری ہے۔ اور آخری 25واں جملہ کیا ہے؟ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے اپنی تمام تر کوششوں کو آخرت کے لیے آخرت کے لیے وقف کر دیں، جس نے بھی اپنی تمام تر کوششوں کو آخرت کے لیے وقف کر دی، وہ اپنی آرزو میں کامیاب ہو گیا، آرزوؤں میں کامیاب ہو گیا۔ یعنی آخری جملہ کیا ہے؟ آخری جملہ فرمایا حضرت علیہ السلام نے کہ جس نے اپنی تمام تر کوششیں بھی آخرت کے لیے وقف کر دی، کہ بھائی اب جو کام ہے آخرت، جو کام کرنا آخرت کے لیے، اور اپنی تمام چیزوں کو آخرت کے لیے تمام کا وقف کر دے گا، تو اس کا اینڈ کیا ہوگا؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ امام فرماتے ہیں وہ اپنی آرزوؤں میں کامیاب ہو گیا، اس کو آرزو مل گئی، گویا ایک طرح سے اس کو وہ آرزو مل جائے گی۔ تو یہ 25 جملات تھے حضرت علی علیہ السلام کے، کہ جس میں امیر المومنین علیہ السلام نے آخرت کی فضیلت، آخرت کی اہمیت، کام آخرت کے لیے کرو، آخرت کے گھر کو سنوارو، آخرت دوا بھی ہے، شفا بھی ہے، آرزوؤں تک پہنچنے کا ذریعہ بھی ہے، اس کو سنوارو، نیک کام انجام دو، یہ جتنے بھی نیک کام انجام دو گے اس سے تمہاری آخرت بنے گی، مستقبل کا گھر ہے، ہمیشہ سے رہنے والا گھر ہے، ابدی گھر ہے، اور اس ابدی گھر کے اندر، دنیا کے اندر جو تمہاری کم مدت، جہاں تم کم مدت میں رہتے ہو، جو کم مدت ہے دنیا میں تمہاری، اسی کم مدت کے اندر تمہیں آخرت کا جو سفر، طولانی سفر ہے، اس پہ تمہیں کام کرنا ہے۔ اور آخرت میں کامیاب چاہتے ہو تو اپنے آپ کو دنیا میں مصروف رکھو، آخرت میں کامیاب چاہتے ہو تو اپنے آپ کو وہاں پہ جو کام چاہتے ہو آخرت میں، تو دنیا کے اندر اپنا حصہ قرار دے دو۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ حضرت علیہ السلام نے آخرت کی اہمیت کے متعلق کئی قول بیان تھے، میں نے آپ کے سامنے سے 25 قول بیان کیے ہیں۔ تو اس 25 قول سے یقیناً جب انسان اس کو پڑھے گا، اس کو سمجھے گا، اس کا مطالعہ کرے گا، اس کو اپنے قلب پر اتارے گا، تو آخرت کی اہمیت اس کے نزدیک واضح ہو جائے گی۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔